کشمیر کی خود مختاری کے خاتمے کے 5 سال، بھارتی جبر کے خلاف آج کشمیری یوم استحصال منایا جا رہا ہے۔ کشمیر کی آزادی کے لیے اب تک ہزاروں نوجوان اپنے خون کا نذرانہ پیش کر چکے۔ قابض بھارتی فوج کئی دہائیوں سے مظلوم اور لاچار کشمیریوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ ظلم کی سیاہ رات کا خاتمہ طے ہے۔ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے لیے پاکستان نے حال ہی میں گونج نامی ایک نغمہ جاری کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے مظفر آباد کا دورہ بھی متوقع۔ آزاد کشمیر اسمبلی سے اجلاس بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام حریت رہنماؤں کی نیوز کانفرنس، کہا 5 اگست جموں کشمیر کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے۔ مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں۔ عالمی ادارے مقبوضہ کشمیر میں بربریت کو رکوانے میں کردار ادا کریں۔ یوم استحصال کے موقع پر مسلح فوج کی قیادت کا مقبوضہ جموں کشمیر کے دلیر اور غیور عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، سروسز چیفز اور مسلح فوج کا خصوصی پیغام، کہا کشمیریوں کی حصول حق خود ارادیت کی جائز اور طویل جدوجہد کی حمایت مکمل کرتی ہیں۔ بھارتی فورسز کی بین الاقوامی قوانین کی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں انتہائی قابل مذمت ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری سخت فوجی لاک ڈاؤن، علاقے کی آبادیاتی حیثیت تبدیل کرنے کی غیر قانونی کوششوں اور ہندوستانی حکومت کے جارحانہ بیانات قابل مذمت ہیں۔ کراچی میں بارش، لیاری، چاکی واڑہ اور کھڈا مارکیٹ میں مکانوں کی چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے۔ شہر کے متعدد علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے۔ ٹریفک پولیس اور انتظامیہ غائب۔ عزیز آباد نیشنل اسٹیڈیم، نارتھ ناظم آباد، شارع فیصل، اورنگی ٹاؤن ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے غریب آباد جانے والی سڑک پانی میں ڈوب گئی۔ سڑک پر گڑھوں کے باعث کوسٹر بھی پھنس گئی۔ متعدد افراد کی گاڑیاں بند ہو گئیں۔ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، وفاقی حکومت کی آج قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس پہ حکمراں اتحاد کے ارکان کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ حکومتی اتحاد کی زیادہ سے زیادہ تعداد ظاہر کرنے کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف سیاسی یکجہتی کا اظہار کرنا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔